شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. محترم سامعین کرام، آج کے درس میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان کے بعد کی زندگی. سامعین کرام، رمضان کا مہینہ گزر گیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا رمضان تک ہی عبادت کر رہے تھے رمضان تک ہی ختم ہے، یا پھر رمضان کے بعد بھی کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ رمضان سے ہم نے کیا پایا، رمضان کے ایام میں ہم نے کیا کیا. کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوئے؟ رمضان کے مہینے میں ہم کتنے قرآن کریم کی تلاوت کیے؟ رمضان کے مہینے میں ہم کتنی نمازیں پڑھی؟ مکمل طور پر محاسبہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تھا، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر کے، قیام و صوم کر کے، کیا ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہ معاف کرا لیے یا نہیں کرا پائے؟ اس کے بعد ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف رمضان مہینے میں ہی عبادت کو فرض نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہم تمام پر جس طرح رمضان میں عبادت کرنے کو کہا، مرتے دم تک عبادت کرنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یعنی تم اپنے رب کی عبادت و بندگی کرتے رہو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے. اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. تم ڈٹے رہو اسی طرح جس طرح تمہیں حکم دیا گیا. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹے رہو. یعنی انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، ایک مسلمان مرتے دم تک ان کو عبادت و بندگی کرنا ہے. مسلمان عاقل و بالغ پر جس طرح رمضان مہینے میں عبادتیں آپ کا کرتے تھے، مرتے دم تک اس پر عبادت فرض ہے اور عبادت کرنے ان کو. سامعین کرام، جس طرح رمضان میں حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، اسی طرح دوسرے ایام میں بھی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اور ایک بات دھیان رکھیں کہ اعمال قبول ہونے کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان اعمال کے بعد وہ ہمیشہ جاری رکھے. اس لیے ہم رمضان ختم ہونے کے بعد جس طرح صوم و صلات کی پابندی کرتے تھے، اسی طرح دوسرے ایام میں بھی صوم و صلات کی پابندی کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. دوسری تمام عبادت و بندگی میں ہم مشغول رہیں. سامعین کرام، رمضان نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑنے کی ہمارے اندر طاقت ہے. بہت سارے اخوان، بہت سارے بھائی جو سگریٹ، بیڑی، تمباکو استعمال کرتے ہیں، رمضان شروع ہونے سے سحری سے پہلے اور افطار کے بعد وہ استعمال کرتے ہیں. یعنی تقریباً 13-14 گھنٹہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اگر وہ چاہے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چھوڑ سکتے ہیں ان چیزوں کو. سامعین کرام، اسی طرح ہمیں رمضان یہ سکھایا کہ ہر چیز، ہر اعمال وقت مقررہ پر کرنا ہے. جس طرح ہم سحری کیا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے، اور مکمل
ان کے وقت کے انتظار کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے اعمال نماز ہیں ان تمام چیزوں کو بھی کرنا ہے اور ان کے مقررہ وقت میں کرنا ہے۔ سامعین کرام، آخر میں صدقہ فطر جب عطا کرتے ہیں یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھا کے گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم روزہ رکھتے تھے اور صدقہ فطر ادا کیے، جس سے ہمیں ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ غرباء و مساکین کا خیال رکھنا ہے، غرباء و مساکین کا خیال رکھنا ہے۔ سامعین کرام، عید، اس کے بعد ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ عید کن کے لیے ہے؟ کیا ان کے لیے عید ہے جو نئے نئے کپڑے پہنے اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں؟ جی نہیں، بلکہ عید ان کے لیے ہے جو رمضان بھر صوم و صلات کا پابند رہے، نماز روزے کیے اور مکمل طور پر روزے رکھے اور اس میں کچھ نقوص رہ گئے، ان کو ختم کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کر کے وہ عیدگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں انعام دیتے ہیں۔ سامعین کرام، صرف رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنی ہے اور اسی طرح دوسرے اعمال، اچھے اعمال بھی کرنے ہیں اور محرمات جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جس طرح ہم نے رمضان مہینے میں صوم و صلات کی پابندی کی ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔